السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسماعیل لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جہاں امپورٹڈ سرکار کو عمران خان کی جیل برو تحریک اور سعد حسین رضوی کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا سامنا تھا جس سے وہ پہلے ہی پریشان تھی، وہیں پر کچھ اپنوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا اور رہی سہی کسر نہ پوری کر دی۔ بلاول بھٹو نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ملک آئینی بحران کا شکار ہے۔ ملک آئینی بحران کا شکار ہے، ہم معاشی سیاسی جمہوری بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا مقابلہ غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے جو کرتوت اپنائے ہیں یہ گزشتہ ایک سال میں تقریباً، جس سے بے روزگاری اور مہنگائی کی شرح میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے کسی گورنمنٹ میں اس طرح سے مہنگائی اور بے روزگاری دیکھنے کو نہیں ملی۔ اگرچہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کچھ تھی، مگر ان سے کافی حد تک وہ کم تھی، اور سرمایہ کار بھی کافی حد تک ان سے مطمئن تھے۔ مگر انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ انتہائی مایوس کن ہے، تاجر برادری کے لیے اور بھی عوام کے لیے بھی، اور عوام اب فاقوں پر آ گئی ہے۔ آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لوگ کتنے لائن میں لگے ہوتے ہیں، بلکہ ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لوگوں کی میں کیا کہوں شہادتیں بھی ہو چکی ہیں۔ لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں اسی ایک آٹے کے تھیلے کے حصول کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ اگر گورنمنٹ ہم کو پبلک کو بنیادی فیسلٹی یا کھانا بھی پرووائڈ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب وہ گورنمنٹ فیل ہے۔ اس کا مطلب وہ لوگ اپنے لوگوں کو ہی بھوک سے مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اور ایک انٹرسٹڈ بات یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نے جہاں اعلان کیا کہ سادگی اپناؤ، کہا کہ کابینہ سے جتنی بھی پروٹوکولز اور لگژری گاڑیاں ہیں واپس لے لی جائیں، وہیں پر انہیں کی بھتیجی نے ایک ایسی لنکا ڈھائی ہے کہ شہباز شریف کو اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وہ تو جناب والا کسی جلسے میں شرکت کے لیے جائیں تو ان کے لیے 18 20 گاڑیوں کا پروٹوکول ملتا ہے۔ ایک دن شہباز شریف یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی وزیر کو بھی لگژری گاڑی نہیں دیں گے، دوسرے دن ان کا اتنا بڑا پروٹوکول سامنے آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جیت کے کئی وارث ہوتے ہیں اور ہار ہمیشہ یتیم ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف اس مشکل میں پھنس تو گئے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ قبول تو کر لی ہے، مگر اب ان کو اس دلدل سے نکلنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، چاہے اس کے اپنے ہیں یا اتحادی ہیں، بلکہ الٹا جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ جو بھی بیان دے رہے ہیں وہ شہباز گورنمنٹ کے مطلب اس کو ہی ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو ڈبونے کا موجب بن رہا ہے وہ ان کا بیان۔ اس طرح سے اینکر عمران ریاض خان کو انٹرویو دیتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، مطلب ان کے پروگرام میں جاتے ہیں، تو ان کے ایک سوال پر شاہد خاقان عباسی نے دل برداشتہ ہو کے جو الفاظ کہے ہیں نا وہ سننے کے قابل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ان کے الفاظ کی کاپی کر رہا ہوں، ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں، مہنگائی اتنا ہو گئی ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے، ہماری سیاست خطرے میں ہے۔ بالکل جی، اتنے بڑے معتبر اور سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ تو پاکستان کے تمام حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک نون لیگ کا اتنا بڑا بندہ یہ بیان دے دے کہ اب ہم عوام میں نہیں جا سکتے، عوام ہمیں جوتیاں مارے گی، ہمیں ووٹ نہیں پڑنا، تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے بڑی کیا تباہی ہو سکتی ہے امپورٹڈ سرکار کی کہ ان کا اپنا بندہ ہی جو اتنا بڑا سیاستدان ہے اور اتنی بڑا اس کا مقام ہے پارٹی میں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے ہم نے ووٹ تو عوام سے ہی لینے ہیں، عوام کے پاس ہی جانا ہے، عوام کی طاقت سے ہی ہم نے الیکٹ ہو کے آنا ہے الیکشن کی مدد سے۔ لیکن جب ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ کے کرتوت ہیں، مطلب ان کی اتحادی گورنمنٹ کے جو شہباز شریف کے، ان سے ان کو کوئی آگے مستقبل روشن دکھائی نہیں دیتا، اتنی مہنگائی کمر توڑ، اور اس کے اوپر آئی ایم ایف سے اتنے مطلب کڑی شرائط پہ قرضہ۔ مگر یہ بھی ایک سیدھی بات ہے، اگر شہباز شریف آئی ایم ایف سے مذاکرات نہ کرتا تو وہ کدھر جاتا؟
وہ ملک کو دیوالیہ ہوتے تو نہیں دیکھ سکتا تھا اپنی گورنمنٹ میں. اس کے پیچھے سارے لوگ بیٹھے تھے، انہوں تمام لوگوں کے فیصلے سے ہی انہوں نے IMF کی جو شرائط ہیں وہ مانی ہیں. مگر اب سارے کے سارے اپنا ہاتھ نکال کے شہباز شریف کے کندھے پہ ڈال رہے ہیں، یہ سب کام اسی کے ہی ہیں. مگر شہباز بیچارہ اب کدھر جائے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. جب اپنے لوگ ہی اس کی بات نہیں مان رہے، جب اپنے لوگ ہی اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں، تو عوام میں وہ جا کے کیا کرے گا؟ عوام اس کو کتنی حد تک سپورٹ کرے گی؟ یہ ساری کی ساری کوششیں تھیں ان لوگوں کی اپنے کیسز بچانے کی، مطلب ختم کرنے کی. انہوں نے وہ کر لیے ہیں. اب ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا گورنمنٹ میں رہنے کا، اور نہ ہی ان کی کوئی مستقبل کی سیاست ہے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.